ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے توسط سے بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کارکردگی رہی ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، بلوچستان کی تعمیر و ترقی، گڈ گورننس ہماری حکومت کا جو ہے منشور رہا ہے، اور اس پر حکومت نے ہمیشہ اچھی خاصی توجہ دی ہے اور کافی ایفرٹس کیے ہیں۔ جب سے وزیر اعلیٰ جام کمال خان عالیانی صاحب کی حکومت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہماری کوئی 3-4 جز رہے ہیں جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ گڈ گورننس کی بگڑی ہوئی صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جائے، بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ بالکل ڈیٹریکٹ تھی اس کو کیسے ٹریک پہ لے آئیں، اور رسپانسو گورننس کی طرف کس طرح آگے بڑھیں۔ اس حوالے سے جب بجٹ منظور ہوئی جس میں کوئی 419 ارب کا جو اس کا حجم تھا، 108 ارب اس کا ڈیولپمنٹ کمپوننٹ تھا، اس کے بعد جو فیز شروع ہوا اس بجٹ کی امپلیمنٹیشن کا، خاص کر وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کو کس طرح جو ہے اس کو اسٹریم لائن کریں اور کس طرح اس کو پرو پیپل بنائیں، اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ عام بلوچستانی پہ کس طرح پڑیں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم تھی ٹوٹل پی ایس ڈی پی کی، کوئی 1797 نیو اسکیمز پی ایس ڈی پی میں ڈالی ہیں، کوئی 665 پرانی اسکیمیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنی تو جو دوسری کیبنٹ میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو پی ایس ڈی پی پہ ایک سب کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی جس نے کوئی 1-2 مہینے میں انت تک محنت کی، اور پی ایس ڈی پی میں اس کو پریسائز کیا اور ایسے اسکیمات جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا ان کو ایکسکلوڈ کیا، اور کوئی 2500 اسکیمات تھیں، اس کو جو ہیں وہ پی ایس ڈی پی سے جو ہے نکال دیا، اور جو رہ گئی ان کو جو ہے ان کا کام بڑا تیز کر دیا، ان کو جو ہے فاسٹ ٹریک پہ فنڈنگ کی گئی تاکہ جلدی سے جلدی جو ان کا مقررہ وقت تھا ان میں جلدی ڈسپوز آف ہو جائیں۔ ابھی جو نئی اسکیمات آئی ہیں 1796، اس میں تقریباً کوئی 1600 اسکیمات اب تک منظور ہو گئی ہیں، اور ان کے اگینسٹ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کو ملا کے کوئی 34 ارب گورنمنٹ آف بلوچستان نے ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ ریلیز کر دیے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کا آپ تقابلی جائزہ لیں باقی صوبوں کی نسبت، پنجاب کی جو پچھلی جو ریلیزز تھی اور اس سال کی جو ریلیزز تھیں وہ 42% ان کا انکریز ہے، سندھ کی 18% انکریز ہے، کے پی کے کی بھی تقریباً اسی طرح مائنس میں شاید جا رہی ہے، لیکن بلوچستان کی آپ کو حیرانی ہوگی کہ 192% جو ہے وہ 95% انکریز ہے، یعنی کہ پچھلے سال جتنی بھی ریلیزز ہوئے ہیں، ایسے پچھلے سال جتنی ریلیزز ہوئے ہیں ٹل ناؤ اکتوبر اس جو 195% جو ہیں وہ زیادہ ریلیز ہو گئی، جو ٹوٹل 34 ارب بنتی ہیں، اور ان کی نہ کہ صرف فائنانس ڈپارٹمنٹ یا پی این ڈی نے ان کی اتھرائزیشن دی، فائنانس نے ریلیز کر دیے، بلکہ ان کی جو ہیں امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن بھی
پراپرلی ہو رہی ہے. اور اس پہ جو ہے چیف منسٹر صاحب ہر ہفتے 15 دن کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کا پی ایس ڈی پی کے جو ہے اثر و جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں تک جو ہے اسکیمات جو ہیں کس طرح ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری بی پیپرا رولز ہیں, اسکیمات کی منظوری, اس کا PC1 بننا, ٹینڈرنگ پروسیس, ایگزیکیوشن, ایک لمبا چوڑا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان نے جب بجٹ منظور کی تو جولائی میں جو ہے پہلا ٹینڈر کر دیا تھا, اور اب سے تقریباً کوئی 1000 سے اوپر ٹینڈر ہو چکے ہیں, اور ان پہ جو ہے ورک آرڈر ایشو ہوئے اور کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. اسی طرح جو ریونیو جنریشن ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی, فار دا فرسٹ ٹائم کوئی 15 بلین گورنمنٹ آف بلوچستان نے ٹارگیٹ سیٹ کیا, جس میں 11 بلین BRA کے توسط سے اور 4 بلین ایکسائز, بورڈ آف ریونیو اور دوسرے محکموں سے جو ہیں وہ حاصل کیے, اور ریکارڈ طور جو ہے وہ ریونیو جنریشن ہوئی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے ان کی کارکردگی کس طرح جو ہے باقی صوبوں کی نسبت یا جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ان کی نسبت جو ہے کتنی بہتر ہے. ایک امپریشن جو کسی ایک کریڈیبل اخبار میں شاید کوئی خبر آ گئی تھی, یہ دیا گیا تھا کہ جی گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کہیں ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پورے پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ خوشحال پاکستان, خوشحال بلوچستان, مستحکم پاکستان کے نام پہ وہ لوگوں نے ووٹ دیا. اور ڈیولپمنٹ ہماری جو ہے الیکشن مینیفیسٹو میں بلوچستان عوامی پارٹی کی اور اس کے کوائلیشن پارٹنرز کی مینیفیسٹو میں یہ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ میں جو ہے کسی طرح کی جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کی جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم پہلے ادوار میں اس طرح ہوتا تھا کہ جی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ سیلف سینٹرڈ ڈیولپمنٹ تھی, کچھ علاقوں میں ہوتی تھی کچھ میں ہوتی نہیں تھی. جہاں پہ اپوزیشن کے جو نمائندے ہوتے تھے وہاں پہ جو ہے فوکس کم ہوتا تھا, جہاں پہ حکومتی نمائندے ہوتے تھے وہاں پہ فوکس زیادہ ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ میں آپ کو وثوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 51 حلقے ہیں, 51 کے 51 حلقوں میں کام ہو رہا ہے, اور ہر ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس میں ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹ میں کہ 2 ارب سے جو ہے کم کام ہو رہا ہو. ہر حلقے میں کام ہو رہا ہے. پانی, بجلی, صحت عامہ, انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, یہ پرائرٹیز رہی ہیں گورنمنٹ کی, اور ہر حلقے میں جو ہے اس کے جو ہے آپ جائیں طول عرض بلوچستان کے ہر جگہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو میں آپ کے توسط سے, اور آپ پہ چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ لوگوں کی رائے بناتے ہیں, آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ لوگ حکومتوں کی جو ہیں کوتاہیوں کو کریکٹ کرتے ہیں, حکومتوں کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں, پبلک اسپائریشنز بتاتے ہیں. کم از کم اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ آئے تو اس پہ پہلے کوئی تحقیق ہونی چاہیے, اس پہ جو ہے باقاعدہ اس کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ایک ریسرچ کرنی چاہیے, اس کے بعد جو ہے اس طرح کی رپورٹ آنی چاہیے. اور جہاں رہی رپورٹ کی, تو اس کے بعد جو ہمارے اپوزیشن پارٹیاں جو اس رپورٹ کو لے کے مختلف اخبارات میں یا جس طرح سوشل میڈیا میں جو بیانات دے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی فالس بیانات پہ ذرا ریلائنس نہ کریں, جا کے آن گراؤنڈ چیک کریں, اپنے حلقوں میں جا کے چیک کریں, یا ایماندارانہ ایک جائزہ لیں, تو ان کا ضمیر یہ کہے گا کہ جتنا کام, جتنی ایفیشنسی, جتنا جو ہے لوگوں کی ڈور اسٹیپ پہ جو ہے مسائل اس حکومت میں حل ہو رہے ہیں, پہلے پاسٹ میں کبھی نہیں ہوا ہے. تو ان کو لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے, اور وہ اگر جو ہے حکومت ایشوز کی نشاندہی کریں بجائے کہ کسی جو ہے فالس خبر کو جو ہے وہ پھیلائیں اور اس پہ جو ہے بیان بازی کریں, تو ان سے جو ہے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, میں آپ کو توسط سے وثوق سے بتاتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ول بی آن پرائرٹی. گڈ گورننس ہمیشہ سے جام صاحب کی حکومت کی جو ہے پرائرٹی رہی ہے. اسی طرح جام صاحب نے جہاں پہ کوسٹل ایریا ہو بے شک, یا نصیر آباد ایریا ہو, یا رخشان ڈویژن ہو, یا جوب ڈویژن ہو, یا مکران ڈویژن ہو, سب کو ایکولی امپورٹنس دیا اور سب جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں. PSDP میں بڑے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں اور چھوٹے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, جس میں
ماڈل اسکولز بھی ہیں, جس میں ہاسپٹلز بھی ہیں, جس میں ڈیمز بھی ہیں, جس میں واٹر سپلائیز بھی ہیں, جس میں اور بھی جو ہے ترقیاتی کام بھی ہیں. تو سب پہ جو ہے اسی طرح جو ہے ایک فوکس اور ایک جو ہے امپورٹنس اور اسی طرح جو سب پہ جو ہے نظر ہے اور سب پہ کام ہو رہا ہے. میں ایک نقطے کا اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں پچھلے سال بھی جو بلوچستان میں اپوزیشن ہے وہ اس بات پہ سیاست کرتے رہے کہ بجٹ جو ہے وہ لیپس ہونے جا رہا ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, اور پورا سال وہ اسی ایک نقطے پہ سیاست کرتے رہے کہ کوئی 40-42 ارب روپے لیپس ہونے جا رہا ہے, جبکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا موقف یہ تھا کہ 1 روپیہ بھی لیپس نہیں ہوگا, اور لیپس ہوا بھی نہیں. ہمارا یہ موقف تھا کہ وہ جو پی ایس ڈی پی تھی 18-19 کی, اس میں انہوں نے جو پروجیکٹس اپنے اسکیمات ڈالے تھے وہ اور ایگزیجریٹڈ تھے, جو ہمارے پاس فائنانس اویلیبل تھی وہ اس کو میچ نہیں کر رہی تھی. تو جو ہمارے پاس اویلیبل فائنانس تھا وہ کوئی لیپس نہیں ہوا, اور ہمارا یہ موقف تھا, ہم نے بارہا آ کے میڈیا کو یہ بتایا کہ 2500 جعلی اسکیمات پی ایس ڈی پی سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا گیا تقریباً 31 ارب روپے کے, اور اپوزیشن یہ پریس کرتی رہی کہ وہ جو 2500 جعلی اسکیمات ہیں ان میں کوئی میلا فائڈی تھی اور ان کے انٹرسٹ اس میں شاید وابستہ تھے. وہ ان جعلی اسکیمات کو فائنانس کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے رہے, اور ہم نے اسے ڈیلیٹ کیا. آج تاریخ نے ثابت کیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کا موقف بالکل درست تھا, بالکل پرو پیپل تھا, اور ان کا موقف اس ضمن میں جو ہے غلط ثابت ہوا. اور آج اگین یہ جو ظہور صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 37 بلین بلوچستان کے بجٹ کے وہ کوئی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, اٹ از انفاؤنڈیڈ. بلوچستان گورنمنٹ, ہم اس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو ڈائیورٹ کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے, ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے مزید مانگ رہے ہیں. ہم تو 82 ارب روپے جو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہے, ہم مزید جو ہے کوئٹہ کراچی جو شاہراہ ہے اس کا جو کوئٹہ خوزدار سیکشن ہے, ہم بلوچستان گورنمنٹ کے یہ پرپوز ہے, ہم پریس کر رہے ہیں کہ سی پیک کے پورٹ فولیو میں اس کو ڈالا جائے. ہمارے تو اپنے اتنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ان کے لیے مزید ہم کو فائنانسز چاہیے. اور جو ہمارے پاس 108 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, ظہور صاحب نے بتایا کہ 195% کمپیریٹیولی وہ ہائی پہ ہے. ہم تو بہت کہ ہم نے ریلیزز کیے ہیں جو بلوچستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. پہلا آپ کا جو ٹینڈر ہے 31 جون کو فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے 48 گھنٹے بعد پہلا ٹینڈر آپ کا آیا, تو اس میں اس کی کوئی تصور بھی نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی ہمارے جو بلوچستان کا اپوزیشن ہے, بجائے کہ وہ عوام کو صحیح ڈائریکشن دکھائیں, ان کو صحیح سمت دکھائیں, صحیح فیکٹ اینڈ فگر, اور ایسے اپوزیشن کے اراکین جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں بھی, اور یا ان کی میلا فیڈی ہے یا پھر انہوں نے ریسرچ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج وہ جو ہے نا ریسرچ نہیں کرتے یا پڑھتے نہیں ہیں, اور جو بھی میڈیا میں آ گیا اس کو ایز اٹ از پروموٹ کرنا, اس کو پروجیکٹ کرنا اور گورنمنٹ کو ملائن کرنا, یہ افسوسناک بات ہے. نہ یہ قوم پرستی ہے, نہ یہ وطن پرستی ہے, نہ یہ محب وطنی ہے, نہ یہ عوام دوستی ہے, نہ یہ عوام کی خدمت ہے. جو ایکچوئل پوزیشن ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ آج پیش کر لیا. ظہور پولیدی صاحب جو وزیر خزانہ ہے, سیکرٹری ہمارے خزانہ, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. اس ضمن میں ہم جو یہ 37 ارب کا ڈائیورٹ کا یہ جو ذکر ہے, ہم اس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بلوچستان گورنمنٹ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, جو جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو ویژن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو تیزی سے ترقی دینا ہے, ہم اپنے اس ویژن پہ قائم دائم ہیں. ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور بلوچستان کے مفادات پہ, بلوچستان کے فائنانسز پہ, بلوچستان کے ایک ایک اینچ پہ, بلوچستان کے ایک ایک روپے کا ہم نگران ہیں, نگہبان ہیں, ہم امانت دار ہیں. ہم اپنے بلوچستان کا 1 روپیہ بھی نہ مس یوز ہونے دیں گے, نہ ڈائیورٹ ہونے دیں گے, نہ کسی اور کے ہاتھ انشاءاللہ لگے گا. ہم بلوچستان کو چینج کر رہے ہیں. جو ہمارے اسکیمات جس تیزی سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, جو میگا پروجیکٹس امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, یہ وٹنس کرے گا نیا بلوچستان, نیا ہسٹری. اور انشاءاللہ جو ٹینڈرنگ پروسیس اس تیزی سے جاری ہے اور گراؤنڈ پہ جو آپ کے کام ابھی آنا شروع ہو جائیں گے. 2 اسپورٹس کمپلیکسز وہ سریاب میں بن رہے ہیں, ایک ایئرپورٹ روڈ پہ بن رہے ہیں, ایک سپینی روڈ پہ بن رہے ہیں. بڑے جو میگا جو ہمارے 64 ایکڑز کے 2 پروجیکٹ ہیں. ایک سریاب میں ہے جو ریڈیو اسٹیشن کی زمین ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی تھی,
ریڈیو پاکستان کی، وہ پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے سی ایم صاحب نے وہ ان سے لے لیا ہے، اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں. دوسرا کچلاک میں 64 ایکڑ پہ دوسرا ہمارا پلان ہے. 2 کالجز یہ مستنگ روڈ پہ نئے بن رہے ہیں، ایک گرلز کالج ایک بوائز کالج. 5 ایکڑ ایگریکلچر سے زمین ہم نے اس کے لیے لے لیا ہے، اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. تو 13 کروڑ 20 لاکھ روپے صرف سریاب کے جو 40 ٹیوبویل ہیں ان کے لیے ریلیز ہو رہے ہیں. 15 کروڑ روپے اس کے علاوہ پروپوزل ہے کہ کوئٹہ کے 170 ایسے ٹیوبویل جو نان فنکشنل ہیں ان کو فنکشنل کرنے کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو کوئٹہ کے جو کالجز میں جو فٹ سے علیحدہ ہے، اسپورٹس کے بیچارے وہ علیحدہ ہے. شیخ زید ہاسپٹل میں 1 ارب روپے ریلیز کرتے ہیں 1.5 بلین لینڈ کمپنسیشن ہے ہمارے سر وہ لینڈ کمپنسیشن پے 1 ارب کی لاگت سے کینسر ہاسپٹل بلوچستان کی تاریخ کا پہلا بننے جا رہا ہے. روڈ کمپنسیشن اور اب 10 سے 12 دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کا جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے سی ایم صاحب جا کے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اور اسی میں ایک پیرز آنکولوجی بچوں کے کینسر کا ایک علیحدہ سے ہاسپٹل اسی شیخ زید کے اندر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئٹہ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. اچھا سبزل روڈ ایکسٹینشن ہے، ارباب کرم پلان بالکل ہے، ہم مانتے ہیں یہ آپ نے جو بتایا یہ ہے، لیکن گراؤنڈ پہ 1.5 سال کے اندر کچھ نظر نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں پیسے بھی ریلیز ہو گئے اور گراؤنڈ پہ یہ ٹینڈر ہو رہے ہیں سر اگلے مہینے میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی وہاں فنڈز لیپس ہوئے ہیں، پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس ادوار میں جو میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ گڈ گورننس اس حکومت کی پرائرٹی رہی ہے، اور گڈ گورننس میں جو ہے فسکل مینجمنٹ ایک اہم کمپوننٹ ہے. جب بجٹ اپروو ہوئی اس میں بھی ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا، پرو پیپل بجٹ تھا. ایک کنسلٹیشن کے بعد 3-4 مہینے کنسلٹیشن کے بعد جو ہے بجٹ جو ہے پیش ہوا اور اپروو ہو گیا. اس کے علاوہ فسکل مینجمنٹ اس پہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے پرائرٹی رہی ہے. ابھی جو میں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کیا کوئٹہ کے ڈیٹیلز شاہوانی صاحب نے آپ کو دے دیے. ابھی جو زیادہ تر جو ریلیزز ہوئے ہیں وہ کوئٹہ کے حوالے سے ہوئے ہیں. اس میں یہاں کی 9 پروونشل کنسٹیٹوئنسیز ہیں. ہر کنسٹیٹوئنسی میں آپ جائیں دیکھیں وہاں پہ ایم پی ایز کے توسط سے اور بھی جو ہے مختلف حوالوں سے کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ اٹ سیلف جو میگا پروجیکٹ ہے اس پہ جو ہے بڑے تیزی سے کام ہو. 1.5 ارب کے قریب تقریباً لینڈ کمپنسیشن کے لیے ریلیز ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ جو سریاب کے شاہوانی صاحب نے بتایا، پٹیل روڈ کا بتایا، پرنس روڈ کا بتایا، کچھ میں ہو رہا ہے کچھ میں ہونے والا ہے. چونکہ ایک طریقہ کار ہے بی پیپرا کا، ایک ٹینڈرنگ پروسیس ہے. ابھی تو جون سے لے کے دسمبر تک تقریباً اب کوئٹہ چونکہ شہر ہے اس میں بہت سے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، کافی توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے، کافی جو ہیں کورٹ اور لٹیگیشنز میں جو ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سب چیزوں کو دیکھ کے جو ہیں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر جائیں آپ ہر کنسٹیٹوئنسی میں دیکھیں کام ہو رہا ہے اور مزید جو ہے آپ یہ فیز ایکسپرائٹ ہوگا. جی صاحب یہ آپ لوگوں کو فنڈز خرچ کرنے کی زیادہ جلدی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس وقت کی کمی ہے کیا؟ تو کیا فنڈز خرچ نہ کریں؟ کوسچن تک خرچ نہیں کیا ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گڈ گورننس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں اس میں یوٹیلائزیشن آف پی ایس ڈی پی ایک کمپوننٹ بھی ہے کہ آپ بلوچستان کی جو وہ محرومیاں ہیں پولیٹیکل اپنی جگہ پہ، باقی جو ڈیولپمنٹل اسکیم کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، ہاسپٹلس کے حوالے سے یا آبنوشی کی جو اسکیمات کے حوالے سے، وہ تو لانگ اویٹڈ تھی. یہاں پہ ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کا جو ہے بہت برا حال تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی انفراسٹرکچر بھی بنے، سوشل سیکٹر بھی امپروو ہو، لوگوں کو جو ہیں وہ بنیادی سہولتیں ملیں. تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس اوور آل اگر اس کا جائزہ لیں، اگر ایک کمپوننٹ یہ بھی کہ جی وہ جو ہیں اپنی ڈیولپمنٹ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پہ کیسے امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے، پوری توجہ اس بات پہ ہے کہ جی جو ہماری 108 ارب کی جو پی ایچ ڈی پی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے اگر ان کیس 46 ارب کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ پہ جا رہا ہے، لیکن ان کیس اگر کوئی فائنینشیل کرنچ آ بھی جائے، لیکن فسکل مینجمنٹ ہماری اس طرح ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں فیس نہیں ہوگی، لیکن پی ایچ ڈی پی کسی صورت میں متاثر نہیں ہوگی. اینول ڈیولپمنٹ پلان جو گورنمنٹ کا ہے وہ کسی صورت میں متاثر نہیں ہوگا. کوئٹہ شہر کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی، کیا فائدہ ہوگا عوام کو اور گورنمنٹ اس میں کیا کرنا چاہے؟
دیکھیں اس پہ کوئی کنکریٹ فیصلہ نہیں ہوا ہے. شاید کوئٹہ بہت بڑا جو ہے شہر بن گیا ہے, یہاں پہ کوئی تقریباً بلوچستان کی 30-40% کوئٹہ شہر میں جو ہے رہ رہا ہے. اس کا مزید مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو مزید جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح کی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. سر فیڈرل پیس ڈی پی میں اب تک کہاں پہ کوئی کام ہوا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی صرف اور صرف صوبائی پیس ڈی پی, یعنی آپ پروونشل پہ بات کر رہے ہیں. فیڈرل پیس ڈی پی کا کوئی دیکھیں, فار دا فرسٹ ٹائم وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہی واز ویری کائنڈ ود گورنمنٹ آف بلوچستان. فرسٹ ٹائم ان کی جو پلاننگ کمیشن کی ٹیم تھی وہ خود کوئٹہ آئی, یہاں پہ ڈسکشن کی کیبنٹ کے ساتھ, یہاں کی بیوروکریسی کے ساتھ, یہاں کی ڈیولپمنٹل جو دیکھتی ہیں PND, فائنینس اور باقی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کے ساتھ. اور اس دفعہ کوئی 70 سے 80 ارب کی جو ہیں اسکیمات سیکیور ہو گئی تھیں فیڈرل پیس ڈی پی میں, جس میں 21 ارب کے قریب تقریباً NHA کے حوالے سے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اہم پروجیکٹس ہیں جس میں گرک ڈیم ہے خاران کا, جس میں نولنگ ڈیم ہے جہل مکسی کا. اسی طرح جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ جو ہے وہ ابھی تک نیشنل گرڈ میں منسلک نہیں ہے. بیسیما سے لے کے گوادر تک ان کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے, جوب کچلاک روڈ ہے, اور کافی زیادہ فیڈرل فنڈڈ اسکیمات ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں, لیکن اس وقت 9 ارب کے قریب تقریباً ہوئے ہیں. ایک وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں. یہ 2010 کے فیڈرل گورنمنٹ کی پی ایس ڈی پی میں شامل تھی, لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ان پہ. ابھی ہو رہے ہیں. اب یہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب بھی یہ صرف اعلانات ہوں گے نہیں, یا یہ شامل بھی ہوں گے؟ اس میں دیکھیں کچھ نولنگ ڈیم میں کچھ ایشوز تھے. بیسکلی نولنگ ڈیم ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کے توسط سے جو ہے وہ بنا رہے تھے, اور اس میں بلوچستان کا واحد ڈیم ہے جس میں ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور 5 میگا واٹ کے قریب. اور اس کا کمانڈ ایریا بھی بہت زیادہ ہے, 47,000 ایکڑ قریب, اور یہ جو ہے جہل مکسی اور 1-2 اور ڈسٹرکٹ کو جو ہے فائدہ دے گا. اس پہ جتنے بھی اس کے جو ہرڈلز تھے وہ سارے ریموو کر لیے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بس ایگزیکیوشن کے آخری مراحل میں ہیں. اسی طرح گرک ڈیم کے جو ایشوز تھے وہ ٹینڈر پر سب کچھ ہو چکا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بھی جو ہے جلد از کام شروع ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں پروجیکٹس بنیں گے. خاران اور جہل مکسی یہ دونوں ہی گرین ہو جائیں گے, دونوں ہی جو ہے سبز ہو جائیں گے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو خیر میں بات نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے کبھی کبھار ایسی باتوں پہ آئی بنا دیتی ہے جو نہیں ہونے چاہیے. وہ تو بالکل کوئی ان ڈریون جو ہے ایک میڈیا ہے. لیکن جہاں تک بات پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکلی انتہائی اسٹرانگ ہے, ساؤنڈ ہے, اسٹیبل ہے. کوalition پارٹنرز جو ہیں انٹیکٹ ہیں. جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو ہیں سرپرستی میں. البتہ وزیر اعلیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کس طرح ترتیب دے. اگر لیٹ سپوز میرے پاس انفارمیشن منسٹری تھی, CM نے محسوس کیا کہ اس کو جو ہے انفارمیشن یا ہائر ایجوکیشن سے فائننس میں لے جائیں, انہوں نے مجھے نوٹیفائی کر دیا. اسی طرح عارف محمد حسنی صاحب کے پاس جو ہے فائننس ڈپارٹمنٹ تھا, ان کو CNW دے دیا ہے. اسی طرح جو ہے اگر CM چاہتی ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹیم میں کون سا بندہ کہاں زیادہ فٹ ہوگا, تو اسی مطابق وہ ہر حکومتیں کرتی ہیں. وفاق میں بھی ہوئی ہیں, باقی صوبوں میں بھی ہوئی ہیں, اور حکومت بلوچستان نے بھی کی ہیں. لیکن میں آپ کو آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری کوalition انٹیکٹ ہے, اور سب کی رضامندی سے مطلب ہوا ہے. اس میں ہمارے مری صاحب وزیر صحت رہے ہیں, وہ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست ہیں, انتہائی محترم ہیں, اور وہ ہمارے کیبنٹ کے ممبران ہیں, ممبر میں سے ایک اہم ممبر ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کو ساتھ رکھیں گے. اور CM صاحب جو ہیں واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی بہتر فیصلہ کریں گے ان کے حوالے سے. بہت سی اہم وزارتیں CM صاحب کے پاس ہیں, تو کیا جو ایوان ہے اس پہ لوگ موجود نہیں جنہیں وزارتیں دی جائیں؟ دیکھو اسی کے ساتھ سر ایک کوشچن بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کفایت شاری سے کام لیں گے, اور موجودہ حکومت ہماری ہندوستان نے بھی کہا تھا کہ
ख्वाहिशाती से काम है, लेकिन इतने असिस्टेंट और इतने एडवाइज़र और इतने नॉन इलेक्टेड लोगों को आप लोग ले रहे हैं, क्या आपकी कैबिनेट में, क्या आपकी जो इत्यादियों में ऐसे जो मुंतखब अरकान हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं कि वो ये असिस्टेंट जो जिम्मेदारियाँ निभा सकें? देखें, इसमें तो बलूचिस्तान हुकूमत पे बर्डन ही पड़ रहा है, कोई इसमें कोई देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ महकमे हैं सीएम साहब के पास हैं, अब 18वीं तरमीम में ये बात जो है लिखी हुई है कि बलूचिस्तान में 15 से ज़्यादा वज़रा 14 से ज़्यादा नहीं ले सकते, और इसी तरह 6 जो हैं एडवाइज़र्स। अगर ये तरमीम ना होती तो डेफिनेटली जो है और वज़ीर ले लेते। और दूसरी बात आपने कहा कि जी बहुत से लोगों को यहाँ पे रखा है, तो इनमें अक्सर प्रिविलेजेस काफ़ी लोगों का नहीं है। कोई जो है लाइजॉन करता है पार्टी को, कोई लाइजॉन करता है किसी और डेवलपमेंट को, लेकिन वो सारे ऑनरेरियम हैं, उनका ना कोई तनख्वाह है, ना कोई और प्रिविलेज है, नहीं कोई इस तरह की पार्कर प्रिविलेज नहीं है इसका। तो बाकी जो स्पेशल असिस्टेंट रखे हैं डेफिनेटली उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो इसी वजह से। और वो इस तरह गवर्नमेंट नहीं रखे, वो असेंबली से बिल मंजूर होकर फिर वो जो है